مسیح دجال۔ اللہ رب العزت اسے کیا قدرت دیں گے؟ وہ آسمانوں سے کہے گا بارش برساؤ، آسمان بارش برسائے گا۔ زمین سے کہے گا فصل اگاؤ، زمین فصل اگائے گی۔ اور ایک انسان جو اس پہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوگا اسے قتل کر دے گا، قتل کرنے کے بعد اسے زندہ بھی کرے گا۔ اب جو کمزور ایمان والے ہیں وہ اس پہ ایمان لے آئیں گے۔ دجال کا دعویٰ کیا ہوگا؟ پہلے دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں، پھر آگے بڑھے گا کہے گا میں تو رب ہوں۔ اب کمزور ایمان والے دیکھیں گے کہ اس نے ایک آدمی کو قتل کیا پھر اسے زندہ کیا تو یہ رب ہوا، لیکن جس کو قتل کرے گا وہ پکا مسلمان ہوگا، وہ پکا مومن ہوگا۔ یہ اس سے کہے گا میں نے تجھے قتل کیا ہے، اب زندہ کیا، اب تو مجھے رب مان لو۔ وہ کہے گا اب تو مجھے مزید یقین ہو گیا ہے کہ تم وہی دجال ہے جس کے بارے میں بتایا تھا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اگر تم سچے ہو تو مجھے دوبارہ قتل کر کے زندہ کرو۔ اب ایسا نہیں کر سکے گا۔ تو اللہ رب العزت ان شیطانوں کو، دجالوں کو کیوں بھیجتے ہیں؟ تاکہ میرے اور آپ کے ایمان کا امتحان ہو سکے۔ ابلیس کیوں پھر رہا ہے؟ کیوں زندہ ہے؟ کیوں مہلت دی گئی ہے؟ دجال اسے اللہ پیدا کریں گے، اللہ کی مشیت سے آئے گا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نبی بھیج کر مجھے اور آپ کو خبردار کر دیا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی اس کے اوپر ایمان لاتا ہے تو پھر وہ یقیناً اس عذاب کا حقدار ہے جو عذاب ان کو ملے گا جو دجال پہ ایمان لائیں گے۔ دجال کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ مسیح دجال کا معنی و مفہوم، مسیح دو ہیں، ایک مسیح دجال اور دوسرے مسیح کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام، جن کو کئی لوگ کہتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ لیکن دجال کو کوئی بھی مسیح نہیں کہتا، کیا کہتے ہیں؟ مسیح دجال۔ تو دجال کو جب مسیح کہا جائے گا ساتھ لفظ دجال بھی بولا جائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کسی قید کے بغیر، کسی اضافی لفظ کے بغیر کہہ سکتے ہیں مسیح علیہ السلام۔ مسیح کا مطلب کیا ہے؟ مسیح کیوں کہتے ہیں؟ دجال کو مسیح کہنے کے دو اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ خراب ہوگی، اس کی مناسبت سے اسے مسیح کہا جائے گا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ وہ پوری زمین کا چکر لگائے گا، پوری زمین میں گھومے گا پھرے گا، اس مناسبت سے اسے مسیح کہا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ مسیح دجال پوری زمین کا چکر کتنے دنوں میں لگائے گا؟ 40 دنوں میں۔ کتنے دنوں میں؟ اور پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ اس زمانے میں پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی 37 دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ تو یہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے دجال کو مسیح کہا جاتا ہے۔ لیکن ساتھ لفظ کیا جوڑا گیا ہے؟ دجال۔ دجال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا فراڈیا، بہت بڑا جھوٹا، بہت بڑا مکار، بہت بڑا دغاباز۔ تو یہ ہے مسیح دجال۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ جس مریض پہ ہاتھ پھیرتے اسے شفا مل جاتی، کوڑی پہ ہاتھ پھیرتے اسے شفا مل جاتی، مادرزاد اندھے پہ ہاتھ پھیرتے اسے شفا مل جاتی۔ تو اس مناسبت سے انہیں مسیح کہا جاتا ہے، لیکن وہ مسیح الہدایہ ہے، ہدایت دینے والے، حق کی طرف رہنمائی کرنے والے مسیح ہیں، اور یہ جھوٹا مسیح ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلکہ آپ سے پہلے قرآن نے اس فتنے کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ قرآن نے اس فتنے کے بارے میں واضح طور پہ صراحت نہیں کی، لیکن اشارہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نام میں،
हल यंदुरून इल्ला अन तातियहुमुल मलाइका औ यातिया रब्बुक औ यातिया बादु आयाति रब्बिक। ये लोग ईमान नहीं ला रहे, हमारे नबी की तकजीब कर रहे हैं। ये किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्या ये फरिश्तों के आने का इंतजार कर रहे हैं कि फरिश्ते आएंगे तो उनको देख के फिर हम ईमान लाएंगे, या ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के आने का इंतजार कर रहे हैं, या अल्लाह ताला की कई निशानियों के आने का इंतजार कर रहे हैं? अल्लाह ताला ने कहा यौम याती बादु आयाति रब्बिक ला यनफउ नफ्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्लु औ कसबत फी ईमानिहा खैरा। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की खास निशानियां आएंगी तब ईमान लाने का फायदा नहीं होगा। अल्लाह ताला उस ईमान से मोहब्बत करते हैं जो ईमान बिल गैब होता है। अल्लाह की बात मानकर आप तस्दीक कर दें, अल्लाह की बात मानकर आप ईमान ले आएं। अगर आप कहें जी मैं अपनी आंखों से देखूंगा फिर फरिश्तों को मानूंगा, तो अल्लाह ताला को ऐसे ईमान की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला की वजह से आप फरिश्तों पे ईमान लाएं, अल्लाह ताला की वजह से आप तकदीर पे ईमान लाएं। यह है अल्लाह रब्बुल इज्जत को सच्चा मानना और अल्लाह की बातों की तस्दीक करना। ये वो ईमान है जिसकी इस्लाम में अहमियत है और यही वो ईमान है जो काबिल कबूल है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब हमारी खास निशानियां आएंगी तब किसी को ईमान लाने का फायदा नहीं होगा। जब हमारी खास निशानियां आएंगी, मोमिनों में से जो फास्को फाजर है, कबीरा गुनाहों में मुब्तला है, वाजिबात और फराइज की पाबंदी नहीं करता, अब उसे तौबा का फायदा नहीं होगा। औ कसबत फी ईमानिहा खैरा। तो यहां पे अल्लाह ने कहा कि जब हमारी चंद निशानियां आ जाएंगी तब ईमान लाने का फायदा नहीं होगा। यहां पे चंद निशानियों से मुराद क्या है? मुफस्सिरीन में से एक गिरोह का यह ख्याल है कि इससे मुराद सिर्फ सूरज का मगरब से तुलू होना नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ दज्जाल का ज़ुहूर भी है। तो दज्जाल का ज़ाहिर होना, दज्जाल का निकल आना, यह क़यामत की उन निशानियों में से है जिसे देखने के बाद ईमान लाना मुफीद नहीं होगा। तो इस आयत में इशारा है दज्जाल के फितने की तरफ और वार्निंग है कि उसे देखने से पहले पहले ईमान ले आओ। नबी अलैहिस्सलाम बहुत सी अहादीस में इस फितने के बारे में खबरदार करते हुए नजर आते हैं। इमाम मुस्लिम रवायत करते हैं, जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहते हैं कि फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने 3 तरह की निशानियां हैं, जब वो ज़ाहिर हो गई तो ईमान लाने का फायदा नहीं होगा। सूरज का मशरक की बजाय किस जानब से तुलू होना? मगरब से। और दज्जाल का ज़ुहूर, दज्जाल का निकलना, और तीसरे नंबर पे जमीन से एक अजीबो गरीब जानवर का निकलना। और जनाब हिशाम बिन आमिर कहते हैं, यह रिवायत भी मुस्लिम शरीफ की है कि फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने मा बैन खल्क़ि आदम इला क़ियाम अस्साअ शैउन अकबरु मिन दज्जाल, कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत के वाक़े होने तक कोई ऐसी चीज नहीं आई जो फितना और फसाद के लिहाज से दज्जाल से बढ़कर हो। यानी कि दज्जाल से बड़ा फितना कोई नहीं है। इसीलिए मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलाम ये हुक्म दिया करते थे कि आप नमाज में, अत्तहियात में सलाम फेरने से पहले 4 चीजों से पनाह मांगा करें। नंबर 1 कब्र के अजाब से, नंबर 2 जहन्नम की आग से, नंबर 3 मसीह दज्जाल के फितने से, नंबर 4 जिंदगी और मौत के फितनों से। और इस दुआ का आपने आर्डर दिया, हुक्म दिया है। इसीलिए इमाम मुस्लिम फरमाते हैं इस हदीस को बयान करने के बाद
کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ طاؤس بن کیسان الیمانی مشہور و معروف تابعی اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ تو نے نماز پڑھی ہے، نماز میں یہ دعا پڑھی تھی؟ بیٹا کہتا ہے نہیں۔ کہا دوبارہ نماز پڑھو اور نماز میں یہ دعا کرو۔ ہاں جی، آپ لوگ نماز میں یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم یا من عذاب النار، دونوں طرح کے الفاظ آئے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ مسیح دجال کے فتنے سے پناہ۔ اس دعا کی اتنی اہمیت ہے کہ طاؤس اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں چونکہ تو نے نماز میں یہ دعا نہیں پڑھی، نماز دہراؤ۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اس فتنے سے اللہ کی پناہ مانگنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ فتنہ بہت بڑا ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، اور اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں اپنی اپنی احادیث کی کتب میں لے کر آئے ہیں، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، لوگوں جتنے بھی نبی آئے ہیں، ہر نبی نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو وارننگ دی ہے۔ کس کے بارے میں؟ فتنہ مسیح دجال کے بارے میں۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس فتنے کے بارے میں خبردار کیا۔ فرمایا لیکن میں تمہیں ایک ایسی بات بتانے لگا ہوں جو کسی بھی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی۔ تعلموا انہ اعور، یاد رکھنا کہ مسیح دجال کیا ہوگا؟ کانا ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ کانا ہوگا۔ اور دعویٰ کیا کرے گا کہ میں رب ہوں۔ فرمایا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو رب ہے وہ کانا نہیں ہے، رب کی آنکھوں میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں اور اللہ کی باقاعدہ آنکھیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت کیا معلوم ہوئی آج کے درس میں؟ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، باقاعدہ طور پہ اللہ دیکھتے ہیں اور اللہ کی آنکھیں ہیں، اور ان کا تذکرہ قرآن کریم میں کئی مقامات پہ آیا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تجری بأعیننا، کہ نوح علیہ السلام کی کشتی چل رہی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، کہ اے موسیٰ آپ میری آنکھوں کے سامنے تیار ہوئے ہیں۔ تم اللہ رب العزت کی آنکھیں ہیں، لیکن ہم افراط و تفریط سے کام نہیں لیتے۔ ہم ان میں سے بھی نہیں ہیں جو قرآن میں اللہ کی آنکھوں کا تذکرہ پڑھنے کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں اللہ رب العزت کی آنکھوں کا تذکرہ پڑھنے کے باوجود آنکھیں ماننے سے انکار کر دیں اور اس کو مجاز پہ محمول کریں۔ اور ہم ان میں سے بھی نہیں ہیں جو یہ کہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کی آنکھیں انسان کی آنکھوں کی طرح ہیں۔ نہیں، اللہ کی آنکھیں ہیں، بغیر کسی عیب کے ہیں، بغیر کسی کمزوری کے ہیں۔ کیسے ہیں؟ جیسے رب کے شایان شان ہیں۔ ہم تفصیل نہیں بتا سکتے، ہم کیفیت سے آگاہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے دیکھی نہیں، ہمیں بتایا نہیں گیا۔ لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کی آنکھیں ہیں۔ اور کتنی آنکھیں ہیں؟ 2 آنکھیں ہیں۔ یہ بھی ہمارے عقائد کا حصہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، بہترین گفتگو وہ ہے جو اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں ہو۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، آپ میں سے بھی کئی لوگ ابھی سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں نہ کی جائیں تو بہتر ہے۔ یعنی کہ لوگ چاہتے ہیں کہ تعارف پیش ہو کس کا؟ پیروں کا، مولویوں کا، اماموں کا، حتیٰ کہ انبیاء کرام کا علیہم الصلوۃ والسلام تعارف نہ ہو تو اللہ کی ذات کا نہ ہو۔ کیوں بھائی؟ سب سے اچھی گفتگو وہ ہے جو رب کی ذات کے بارے میں ہو، رب کے ناموں کے بارے میں ہو، رب کی صفات کے بارے میں ہو۔ اس گفتگو پہ اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میرے بارے میں گفتگو کر رہا ہے۔ تو بہرحال آپ نے کہا کہ لوگوں یاد رکھنا، دجال کانا ہے اور دعویٰ کرے گا رب ہونے کا،
جبکہ اللہ رب العزت کی آنکھوں میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان احادیث میں آپ دیکھ رہے ہیں کیسے دجال کے بارے میں وارننگ دے رہے ہیں اور بار بار وارننگ دے رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے ہر وقت اپنی دعاؤں میں اللہ رب العزت سے ہر طرح کے فتنوں سے پناہ مانگا کریں، خصوصاً مسیح دجال کے فتنے سے۔ آپ نے حدیث سن لی ہے کہ اس سے بڑا فتنہ دنیا میں کوئی نہیں آیا، اور یقیناً بڑا فتنہ ہے۔ ہم تو ایک بات بتانے پہ، نجومی پہ ایمان لانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ وہ آسمان کو حکم دے گا، آسمان بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا، زمین فصل اگائے گی۔ تو جو شعبدے بازیوں سے متاثر ہوتے ہیں، پٹاخوں سے متاثر ہوتے ہیں، وہ دجال کو رب نہیں مانیں گے تو اور کیا مانیں گے؟ تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ لوگوں کا واسطہ ایسے علماء کرام سے پڑا ہے جو آپ کو ایسے فتنوں سے خبردار کرتے ہیں، ایسے شعبدے بازوں کے پاس جانے سے روکتے ہیں، نجومیوں کے پاس جانے سے روکتے ہیں، عاملوں کے پاس جانے سے روکتے ہیں، اور آپ کو قرآن و حدیث کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کی کئی نشانیاں بتائی ہیں، کئی اوصاف بتائے ہیں۔ کتنا ٹائم باقی ہے ہمارے پاس؟ ابھی 10 منٹ ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دجال کی کئی نشانیاں اور کئی اوصاف بتائے ہیں۔ ان میں سے چند ایک کا تذکرہ آج کے درس میں کروں گا، باقی موضوع انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں مکمل کریں گے۔ دجال کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ اس کی نشانیوں میں سے دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ یہودی ہوگا۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور یہ ساری نشانیاں ایک ہی حدیث میں آ گئی ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں میرا واسطہ ابن سعید سے پڑ گیا، ابن سیاد سے پڑ گیا۔ کیا نام لیا بیٹا میں نے؟ ابن سیاد۔ کیا کہا بیٹا؟ ابن سیاد، اور اس کو ابن سعید بھی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں میرا واسطہ اس سے پڑ گیا، ایک سفر میں وہ میرے ساتھ ساتھ۔ سفر کہاں کا؟ مکہ کا۔ ابو سعید خدری اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ان کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر ابو سعید خدری سے کہتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ لوگ مجھ سے کیوں دور دور رہتے ہیں؟ آپ لوگ مجھے دجال کیوں سمجھتے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ دجال یہودی ہوگا، جبکہ میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، مسلمان ہو چکا ہوں؟ کیا آپ لوگوں نے یہ حدیث نہیں سنی کہ فرمایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ دجال بے اولاد ہوگا، میری اولاد ہے؟ کیا آپ لوگوں نے یہ حدیث نہیں سنی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا؟ میں مدینہ میں پیدا ہوا، میری زندگی مدینہ میں گزری، مکہ جا رہا ہوں، حج بھی کر چکا ہوں۔ کتنی حدیثیں سنائی ہیں ابن سیاد نے؟ 3۔ ابن سیاد نے 3 حدیثیں سنائی ہیں۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ اس کے بعد کہتا ہے کہ میں دجال نہیں ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ دجال کہاں ہے، دجال کب آئے گا، دجال کے حالات کے بارے میں میں جانتا ہوں۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ 3 حدیثیں سنانے کے بعد جب یہ بات کی کہ مجھے پتا ہے کہ دجال کہاں ہے، اس کے حالات کو بھی جانتا ہوں، تو اس نے مجھے دوبارہ شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیا کہ بھئی تجھے یہ باتیں کہاں سے معلوم ہو گئیں، تیرے کس سے رابطے ہیں؟ یہاں پہ روایت اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب اس کے اوپر غور کیجئے۔ ایک تو اس روایت سے ہمیں 3 نشانیاں
دجال کی معلوم ہو گئی۔ دوسرے نمبر پہ دیکھیے کہ ابو سعید خدری 3 حدیثیں اس سے سننے کے باوجود اس کے متعلق شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کا اس کے بارے میں یہی رویہ تھا۔ یہاں سے عبرت حاصل کریں کہ اگر کوئی ایسا شخص جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور بظاہر قرآن کی باتیں کرتا ہے، حدیث کی باتیں کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غیبی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتا ہے، مستقبل کے حالات بتانے کا دعویٰ کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا، یہ ساری پشین گوئیاں، یہ سارے دعوے وہ کرتا ہے، اور آپ پھر بھی اس کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، تو یہ پھر آپ کے اوپر حیرانگی ہے، آپ کے اوپر تعجب ہے۔ اس نے غیبی امر کا دعویٰ کر کے خود اپنے آپ کو ننگا کر دیا، اپنا معاملہ واضح کر دیا، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے کوئی نہ کوئی ان میں ایسی نشانی رکھی ہوتی ہے جس نشانی کی وجہ سے کہ آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ رحمان کا ولی نہیں ہے، شیطان کا ولی ہے، یہ رحمان کا دوست نہیں، شیطان کا دوست ہے۔ پھر بھی لوگ اس کو اللہ کا ولی کہیں تو پھر یہ اپنی بیوقوفی ہے، اپنی جہالت ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان معاملات کو واضح کر دیا ہے قرآن کے ذریعے، نبی علیہ السلام کی احادیث کے ذریعے، اور ایسی علامات کے ذریعے۔ میرے بھائیو، دجال کا موضوع ایک لمبا موضوع ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو جاری و ساری رہے گی، اور آج کی گفتگو کی روشنی میں آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ دجال ایک نہیں ہے، کئی ایک دجال ہیں، لیکن بڑا دجال وہ قیامت کے قریب آئے گا۔ اس سے پہلے کئی دجال آئے ہیں۔ مثال کے طور پہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ کیا ہے؟ دجال ہے۔ مسیلمہ کذاب کیا ہے؟ دجال ہے۔ آپ نے فرمایا تھا، آپ علیہ السلام نے، کہ 30 کے قریب دجال آئیں گے۔ کتنے دجال آئیں گے؟ 30 کے قریب دجال، جھوٹے مکار فریبی آئیں گے۔ ان میں سے ہر کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، جبکہ آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں۔ تو دجال کئی طرح کے ہیں، کئی ایک ہیں، لیکن ہم جس دجال کا تذکرہ کرنے چلے ہیں وہ دجال اعظم ہے، وہ سب سے بڑا دجال ہے، جس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے، تمام دجالوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان علماء کرام کے ساتھ جڑنے کی توفیق دے جو قرآن و حدیث کے مطابق رہنمائی کرتے ہیں، جو توحید کے مطابق گفتگو کرتے ہیں، جو شرک و بدعات سے لوگوں کو بچاتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کا یہاں پہ آنا قبول فرمائے، یہاں پہ بیٹھنا قبول فرمائے، اور جو لوگ ان دروس کی مجالس کو سجاتے ہیں، ان کا انعقاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی یہ محنتیں قبول فرمائے، ان کی زندگیوں میں، ان کے اولاد میں برکتیں ڈالے، اللہ ان کی یہ محنتیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔